طاعة الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد۔ اللہ صلی علی محمد۔ آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے۔ یا اللہ صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ متعدد بار آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا کہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اشارے، تاریخی اشارے کر رہا ہوں۔ تاریخ پڑھی نہیں جا سکتی 9 یا 10 دن میں نا، اور وہ بھی پورے تشیع کی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک ٹاپک رکھا جائے، مثلا ایک ٹاپک رکھ کے سندھ میں تشیع کی آمد، تو اس کے لیے آپ کو 30 لیکچر کم سے کم سے، یہ کوئی قابلیت کی بات نہیں کر رہا، نہیں، آپ میں سے بھی کوئی دیکھنا چاہے گا، پڑھانا چاہے گا تو اس کو کم سے کم اتنے لیکچر دینے پڑیں گے، کیونکہ اتنی بڑی تاریخ۔ پھر اسی طرح جس علاقے کی بھی الگ الگ، کشمیر کے الگ، پنجاب کے الگ، وہاں کے الگ، وہاں کے الگ، یو پی کے الگ، بنگال کے الگ، تو یہ الگ الگ چیپٹر، لیکن ہم صرف دلچسپی تاکہ بچوں کی بڑھے تاریخ میں، کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ کتنا ہی مسخ کریں تاریخ، جو کچھ ہے حقیقت بالآخر اس کو اگل دیتی ہے باہر، جیسے سمندر چیزوں کو اگل دیتا ہے نا باہر، تاریخ خود بخود اگل دیتی ہے، سامنے آ جاتی ہے کیا چیز۔ اس لیے لوگ تاریخ سے گھبراتے ہیں دوسرے نا، کہ تاریخ آئے گی تو ہم بیچ چوک میں کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں، تاریخ میں یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے میں زیادہ تر پیار کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا دلچسپی پیدا ہو، تاریخ 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 تاریخ۔ یاد رکھیے جو تاریخ سے وابستہ ہیں وہ کبھی بھی قومیں شکست نہیں کھاتی، کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ، اپنے ماضی سے پیوستہ رہو، یعنی تمہارے سامنے رہنا چاہیے کہ کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا کیا ہوا، تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا، کہاں کیا کیا کارنامے انجام دی۔ تو وہ اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ورنہ آج میں جو 2 حکومتوں کا ذکر کروں گا جو وقتی طور پہ تھوڑا قائمین کو شیعہ حکومت کہا جاتا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی شیعہ حکومت نہیں تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ الگ الگ چیپٹر ہیں، دونوں کو الگ الگ پڑھے تو ایک ایک اشرہ دونوں کے لیے چاہیے، اور ہم نے پڑھا بھی ہے یہاں، آپ کو یاد ہوگا، بڑوں کو یاد ہوگا اگر موجود تھے، 25-26 سال میں نے پہلے پڑھا تھا یہاں پر تاریخ فاطمین مصر، فاطمین مصر کے عنوان سے میں نے وہ پورا اشرہ پڑھا تھا صرف فاطمین مصر پہ، اور وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا طویل سبجیکٹ، اور اسی لیے میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے رہے۔ مثلا جیسے آج کی بات ہے، اب آج یہ کچھ بھی کر لیں تاریخ کے ساتھ، ہر 3 سال بعد نہیں لکھواتے رہے، نہیں لکھواتے رہے، کوئی بات، لیکن ایک اصلی تاریخ محفوظ ہو رہی ہے، وہ بھی سامنے آ جاتی ہے، جیسے ہی جبر ہٹتا ہے سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا تھا فلانے نے، یہ کیا تھا فلانے، یہ سمجھتے نہیں حکمران، لیکن حقیقت یہ کہ کچھ بھی چھپتا نہیں، سب چیز سامنے آ جاتی۔ دیکھیے واقع کربلا کہاں شیعوں نے لکھا، نہ لکھنے کی اجازت تھی، نہ پڑھنے کی اجازت تھی، نہ بیان کرنے کی اجازت تھی، صدیوں تک جبر حبس، لیکن کہیں تو حقائق محفوظ ہو رہے تھے نا، محفوظ ہو رہے تھے نا حقائق۔
آخر وہ جب جبر ہٹا تو ساری حقیقتیں نکل کے سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ ہر چیز سینہ بہ سینہ بھی محفوظ ہو رہی تھی، لکھ کے بھی لوگ چھپا کے بھی محفوظ کر رہے تھے کہ وہ کون سا واقعہ کیسے، اور کچھ چیزیں وہ خود ہی اپنے دشمنی میں ایک دوسرے کی لکھ کے چلے گئے بادشاہ کہ اس نے یہ کیا تھا میں نے نہیں کیا، اس نے کیا تھا میں نے نہیں کیا، اس نے کیا تھا میں نے نہیں کیا، تو اس میں بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں وہ اس میں آ گئیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی دشمنی میں نہ معلوم کتنی چیزیں سامنے کی، فاطمیوں کو بھی کیونکہ یہ تھا کہ جی ہم اولاد فاطمہ ہیں، حالانکہ بابی میں بتاؤں گا کہ ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن یہ کہ جناب ہم فاطمی، اور جو بھی ان میں اقتدار لینے کے لیے آیا نا بنی امیہ کے بعد، یقین مانی وہ حقوق آل محمد کے نام پر آیا، ورنہ اس کو اقتدار ملتا ہی نہیں تھا۔ جو بھی آیا اس نے حقوق آل محمد کا نعرہ لگایا، میں آل محمد کے لیے لڑ رہا ہوں، میں آل محمد کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اسی لیے ائمہ طاہرین نے کسی کا ساتھ دیا نہیں دیا، ان میں سے کسی کا ساتھ، کیونکہ ائمہ طاہرین جانتے تھے نا کہ آگے کیا کرنے والے ہیں، بس اس کا جزوی فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وقتی طور پہ کہیں شیعوں کو ریلیف مل جاتا تھا، وقتی طور پہ تھوڑا سا ریلیف مل جاتا تھا نا، تھوڑا سا ریلیف مل گیا، اس کے بعد پھر وہی سختیوں کا دور شروع ہو جاتا تھا۔ اور اس کا ایک فائدہ جزوی یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی یہ لشکر جاتے تھے، فاطمیوں کے جائیں یا ادریسیوں کے جائیں، بھی بتائیں گے ادریسی کون، ادریسیوں کے لشکر جائے تو اس میں ساتھ میں شیعہ بھی جاتے تھے نا، جیسے مغلوں کو کوئی شیعوں سے کوئی دلچسپی تھوڑی تھی، نہ فیروز شاہ تغلق کو تھی، نہ محمود غزنوی کو تھی، نہ کسی کو شیعوں سے کوئی دلچسپی تھوڑی تھی، لیکن جب ان کے لشکر آتے تھے تو لشکر میں سب آتے تھے نا، لشکر میں خراسان کے سپاہی بھی آتے تھے، سبزوار کے سپاہی بھی آتے تھے، بخارا کے سپاہی بھی آ رہے ہیں، تو جناب وہ نیشاپور کے سپاہی بھی آ رہے ہیں، ہمدان کے بھی آ رہے ہیں، مازندران کے آ رہے ہیں نا سب، تو خود بخود جب آتے تھے تو اپنا مذہب لے کر آتے تھے نا، تو یہ اس کو نکالنا بڑا کار دارت، یعنی اس کے لیے بارہ جگر چھلنی کرنا پڑتا ہے کہ ان سب چیزوں کو کہاں سے تاریخ سے نکالا جائے۔ اب آئیے آج ذکر کریں گے پوری شمالی افریقہ، سینٹرل افریقہ، کچھ عرب اسٹیٹس اور اٹلی تک پہنچ گئے تھے۔ کون سی حکومت تھی جو اٹلی تک پہنچ گئی؟ اٹلی کے کچھ شہروں پر قبضہ، اور اتنی طاقتور یہ حکومت تھی، اتنی طاقتور تھی کہ قیصر روم کو ان سے معاہدہ کرنا پڑا امن کا کہ بھائی نہیں جنگ نہیں کرتے، ختم ہو گئی جنگ، اور اس کے جواب میں اسے بڑے بڑے شہروں میں مسجدیں بنا کے مسلمانوں کو دینی پڑی، اور مسلمانوں نے پھر خیر سگالی کے طور پہ قسطنطنیہ میں ان کا چرچ وغیرہ بھی بنوایا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ایسی حکومت تھی، اتنی طاقتور حکومت جس نے عباسیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، جو یورپ تک پہنچ گئی تھی۔ کون تھے یہ لوگ؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ آئے شیعوں کے نام پہ تھے، لیکن شیعوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جیسے بنی عباس آئے تھے بنی ہاشم کے نام پہ، بنی ہاشم کا ہے اقتدار، بنی ہاشم تو وہ شیعہ بن گئے، ان کے ساتھ تھوڑے دنوں کے لیے چلو بھائی ساتھ، جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ ووٹ آپ سے لینے آتا ہے اور جب جیت کے چلا جاتا ہے تو پھر آپ کا نہیں ہوتا نا، وہ اپنی پارٹی کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ وہ پارٹی پالیسی ہے بھائی، پارٹی پالیسی۔ لیکن جب آئے گا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا یا کھڑی ہو جائے گی، میں مومن یا میں مومنہ، میں یوں میں یوں، اور جب آپ سے لے کے جائے گا پھر آپ کے لیے کبھی آواز اٹھاتا ہے؟ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں اسمبلی میں کتنے 40 کے قریب ہیں آپ کی قومی اسمبلی میں، کوئی بول رہا ہے؟ ایک شیر کا بچہ ہے جو بول رہا ہے بس پوری قومی اسمبلی، یعنی وہ حق ادا کر رہا ہے، اس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اپنے حق کے لیے۔ میں قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے آج تک 100 دن سے زیادہ ہو گئے اس کو، وہ شیعوں کے لیے بول رہا ہے۔ جن لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا ہے نا وہ بھی خوش ہیں کہ ملے نہ ملے حق، لیکن ہماری آواز اگر یہ پوری دنیا میں پھیلی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں صاف صاف، پارا چنار میں بہت کچھ ہوا، خبریں نہیں آتی تھی، نہ ٹی وی پہ نہ اخبار میں، کہیں خبریں آتی تھی؟ کوئی خبر نہیں۔ یہ سب کیوں اتنا مسئلہ اٹھا؟ اس لیے اٹھا کہ وہ ایک شیر نر حمید حسین جس کو وہاں کے مومنین نے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے، اور جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے وہ بینر لے کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے پارا چنار کے حق کے لیے، تو ہمارا بھی سینہ فخر سے جو کہتے ہیں پھول جاتا ہے۔ پارا چنار والی بھی فخر کہ ہم نے بھیجا ہے، ہماری بات کر رہا ہے ایک آدمی۔ اس ایک آدمی کی وجہ سے سینٹ میں کتنے مومنین جا کے شمار کر لیجیے گا ہر پارٹی کے ہیں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، میں جانتا ہوں میں میدان کا آدمی ہوں، اس میدان کا آدمی ہوں۔ ایک آدمی پہنچا ہے، بس ایک آدمی آپ کے نام پہ گیا ہے، آپ ہی کے نام پہ بول رہا ہے، اور پہلے دن سے آج تک بول رہا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار حمید حسین انجینئر نے قومی اسمبلی میں اور راجہ ناصر عباس نے سینٹ میں پہلی بار طاغوت کے خلاف نعرے لگائے، جس پہ طاغوت تک بل آ رہا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف نعرے کہاں سے لگنے شروع ہو گئے؟ کسی میں ہمت تھی لگانے کی نعرے؟ لبیک یا حسین، لبیک لبیک
اب بات یہ ہوتی کہ اگر ہم سے ووٹ لے کے جا رہے ہو تو بدبختو ہمارے لیے بولو بھی تو صحیح. ہم مر رہے ہیں, برسختیاں ہونے, ہمارے بچے لاپتہ ہیں, ہمارے بچے گرفتار ہیں, اور انٹیریئر رورل ایریا میں گھروں کی مجلسوں میں ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ گھروں سے ڈیک اٹھا کے لے گئے. گھر کے اندر کس کی پابندی ہے؟ پاکستان میں کوئی پابندی ہے؟ امام بارگاہ کے اندر بھی پابندی ہے. جلوس نہیں اٹھنے دے رہے, جو پرمٹ ہے وہ جلوس نہیں اٹھنے دیے. 2000 سے زیادہ ایف آئی آریں کاٹی ہیں, شیڈول 4 میں ڈال رہے. کون بولنے والا ہے؟ کون بولے گا؟ وہ جو ہم سے ووٹ لے کے گئے, کیوں نہیں بولتے ہیں وہ؟ اس وقت تو کہتے ہیں میں مومن مومن مومن, میں مومن ہوں, میں مومن, میں مومن ہوں, میں مومن, رٹا لگایا ہوا ہے, ہمیں ووٹ دو, ہمیں. کیا کیا آج تک ان لوگوں نے آپ کے لیے؟ بتائیے نا مجھے. نہیں کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمارے نام پہ ہمیشہ یہ کھیل کھیلے گئے, ہمیشہ. آئیے اب آپ کو لے کر چلتے وقت یہ پیغام دینا ضروری تھا میرے بھائی, ورنہ میرے ضمیر پہ بوجھ رہتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ 2 افراد کتنی مشکل میں جانتا ہوں. پوری دنیا ان کی دشمن جان ہتھیلی پر ہے. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری ہوں یا حمید حسین انجینئر, آپ جانتے ہیں اس ملک میں کیا ہوتا ہے. ان کی جان ہتھیلی پر ہے بھائی. یہاں نہیں, وہاں والے, باہر والے بھی ان کے دشمن ہے کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرو, یہ چند لوگ ہیں, ان کو مارو, ان کو ہٹاؤ راستے سے. خدا کے بندو, اب ہمیں تھوڑا سوچنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آ رہے تو ہمارے لیے کیا کرے گا پہلے بتا. اور خالی وعدوں میں نہیں, وعدے کر کے تو چلا جائے گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. ابھی دیکھ لیا نا کیا ہوا ہے. گٹروں سے پانی ابل رہا ہے, ٹی وی پہ کہہ رہا ہے سب صاف ہے, سب صحیح ہے, ہم نے صحیح کر دیا. شکریہ بھی ادا کروا رہا ہے لوگوں سے پکڑ کے, اپنے میرے شکریہ ادا کرو, میرے شکریہ ادا کرو. میرے ہوا کیا دیکھ لیا, کیا سولجر بازار تک میں گٹر بہ رہے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب آپ کے ذہن میں, دماغ میں باتیں رہنی چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں مانتے نہ مانے, آج تک کون سی مانی جو مانیں گے, لیکن میرا تو کام ہے بتانا, میں بتاتا رہتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, میں نے 2 سال پہلے یہاں عشرہ پڑھا تھا شہید فخر کے عنوان سے. حسین ابن علی, امام حسن علیہ السلام, امام حسن مصنع کے پوتے, حسین ابن علی شہید فخر, ہجری 169 کا. 2 منٹ میں خلاصہ کر دیں, وہ تو ہم نے پوری 9 مجلسیں پڑھی تھیں, اور علیبہ میں 10 مجلسیں پڑھی, پورا عشرہ پڑھا تھا ان کے اوپر. اور دعا کیجئے وہ کتابی صورت میں انشاءاللہ آ جائے, آنے والا ہے کتابت وغیرہ کہ آ جائے, اللہ کرے, کیونکہ آج کل وہ ایسی مسائل ہیں. تو بہرحال وہ پڑھا تھا ہم نے, اس میں آپ کو بتایا تھا ان کا قیام کس طرح تھا. وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے, بس آپ کو یاد دلا رہے ہیں. ہادی عباسی کے دور میں, عباسی خلیفہ ہادی عباسی کے دور میں یہ ہوا تھا. ہارون رشید کے باپ کے دور میں یہ قیام ہوا تھا. اور فخر کیونکہ محلے کا نام ہے, جو محلہ شہداء آج بھی ہے مکہ میں مسجد ترنیم کے پیچھے, وہاں وہ اس قبرستان کے آثار بھی ہیں, ان کا احترام بھی آج تک ویسے ہی ہے. اس معرکے میں امام حسن مصنع کا ایک اور پوتا بھی شریک تھا ان کے ساتھ, ادریس ابن عبداللہ ابن حسن مصنع. یہ زخمی ہو گئے تھے اس معرکے میں. جب یہ زخمی ہوئے تو ان کا غلام ان کو کسی طرح نکال کے لے گیا. اور ایک نیٹ ورک تو ہوتا ہے نا, یہاں نکالا, وہاں چھپایا, وہاں چھپایا, آخر کو یہ نکالنے میں کامیاب ہو گیا, مغرب میں پہنچا دیا. اچھا, مغرب سے مراد یورپ نہیں ہے, مغرب سے مراد مغربی دنیا نہیں ہے. جب اسلامی تاریخوں میں یا حدیث میں آپ اس کا نام سنیں, مغرب سے مراد ہے مراکش اور اس کے ساتھ کا علاقہ, کیونکہ اس وقت بہت دور تھا. مغرب میں سعودی عرب سے ہوتا تھا, یعنی حجاز عربستان سے غرب ہوتا تھا, تو اس کو کہا جاتا تھا مغرب کی سرزمین. نام ہی مغرب تھا. کہاں جا رہے ہیں؟ مغرب کی طرف نکل گیا. یہ جو موجودہ مراکش ہے نا, اس کے ساتھ تیونس وغیرہ یہ سب ملا کے کہا جاتا تھا مغرب, اس کا نام تھا مغرب. تو کسی طرح یہاں سے نکل گئے اور وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آل رسول کا سمجھ کے, ظاہر آل رسول سے سمجھنا کیا, تو ان لوگوں نے ان کا بہت استقبال کیا, کیونکہ وہاں عباسیوں کی حکومت تو تھی, وہ والی تھے, لیکن ان کے وہ اثرات, متعصبانہ اثرات وہاں تک ابھی اتنے پہنچے نہیں تھے. اور پھر ادریس ابن حسن کیونکہ اتنے متقی, پرہیزگار اور ایسے شجاع اور دلیر اور عالم تھے, ظاہر امام حسن علیہ السلام کے پرپوتے تھے, مذاق تو نہیں ہے, اور بہت بڑے انسان تھے, بہت بڑے عالم تھے. انہی نے وہاں جب قیام کیا تو ان کے گرد اتنا بڑا حلقہ بن گیا کہ شہر کے شہر آ کر ان کی بیعت کرنے لگے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. یہاں تک کہ جو وہاں کا والی تھا ابن اسحاق, اس نے بھی ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا کہ نہیں آپ میرے پاس رہیں.
اور میری قوم کی اصلاح کرے. تو یہ پہلا بیج تشیع کا وہاں گیا. جناب ادریس ابن حسن تک معاملات بالکل صحیح. ادریس ابن عبداللہ ابن حسن مصنع تک، حسن مصنع کے پوتے تھے، تو یہ جناب وہاں تک حالات بالکل ٹھیک رہے. اور پھر وہ ایک تشیع کا حلقہ بنا، شیعت کا حلقہ بنا. ہوتے ہوتے ان کے حلقے میں اتنا وسیع ہو گیا کہ کئی علاقوں پر ان کا اقتدار. پہلے ان کو ایک علاقے کا والی بنایا جاتا تھا، والی بن کے پھر اور آگے اور آگے اور آگے. تو پہلی ادریسی سلطنت قائم ہوئی. یہ تاریخ، کسی بھی تاریخ کو اٹھائیں گے نا آپ، بڑی تاریخوں کی بات کر رہا ہوں، تو ان میں آپ کو ادریسی حکومت کے عنوان سے ایک چیپٹر ملے گا. تبری ہو، خمیس ہو، تاریخ بغداد ہو، تاریخ دمشق ہو، تاریخ ابن خلدون ہو، جتنی بڑی تاریخیں، ابن اسیر ہو یا ابن کثیر، دونوں، ان سب میں آپ کو ادریسی. حالانکہ انہیں نے تو برائیاں لکھی ہیں، بس ظاہر ہے کہ وہ کہاں سے محبت کے الفاظ لکھیں گے، لیکن ادریس کی حد تک معاملات بالکل ٹھیک تھے. اور ادریس نے وہی اہل بیت کے نام پر ہی سب کچھ اپنا سکہ جمایا، اور خود بھی کیونکہ اسی میں تھے. لیکن آگے بڑھ کر ہوتا کیا، جب حکومتیں بڑھتی جاتی ہیں، وہی جو میں نے مسائل بتایا آپ کو، اب اس میں بربری بھی شامل ہو رہے ہیں، افریقی بھی شامل ہو رہے ہیں، یہ مذہب کا بھی وہ مذہب کا بھی، تو پھر کیا ہوتا ہے، حاکم کو ہر ایک کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو ادریس اکبر تک تو معاملات بالکل ٹھیک رہے. ان کا بیٹا نہیں تھا، ادریس اکبر کا بیٹا نہیں تھا. دیکھیے آج تھوڑی دیر مجھے نا خشکی میں سفر کرنا ہے، تو میرے ساتھ سفر کریے گا، پلیز آنکھیں نہ بند کیجیے گا، سوئیے گا. اب دیکھیں نا، مجبوری ہے نا. جب میرا وعدہ ہے آپ سے تاریخ بیان کرنے کا، وہ تو ایسے ہی بیان ہوتی ہے. اب 38-39 سال تو ہو گئے مجھے پڑھتے یہاں بوڑھا ہو گیا. میں بچے کے برابر آیا تھا، نوجوان تھا، یعنی بچہ تو نہیں تھا، نوجوان تھا. اب وہ کبھی کبھی کوئی پرانی کلپ میری نکالتا ہے 94-95 کی، یہاں جب وہ ویڈیو بنتی تھی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھائی میں کیسا تھا، میں کیسا ہو گیا ہوں. بہرحال جیسا بھی تھا ویسا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس ایک چیز کی دعا اس وقت بھی کرتا تھا، ایک چیز کی دعا آج بھی کرتا ہوں کہ ابھی تک الحمدللہ میں اپنے راستے پر ہوں، ثابت قدم ہوں. دعا کریں کہ آخری سانس تک میں ثابت قدم رہوں. مجمع آئے، مجمع گئے، بڑے بڑے مجمع دیکھے میں نے، سب دیکھ لیا، لیکن الحمدللہ میں اپنی اسی ڈگر پہ ہوں. جو پہلے دن سے سن رہا ہے مجھے وہ جانتا ہے کہ میں اپنی ڈگر سے ہٹنے والا نہ تھا نہ ہوں. دعا کریں کہ آئندہ بھی ایسا انشاءاللہ نہ ہو، کیونکہ بڑا مشکل ہے زندگی ہے نا، کچھ نہیں معلوم کیا ہو جائے. ہم تو انسان ہیں نا، خطا کار ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میں نے کہا نا صرف ادریسی حکومت کے اور بات کریں گے تو 9 مجلسیں اس کے لیے پوری چاہیے. میں صرف اشارہ، بھی 2-4 منٹ میں آگے بڑھیں گے. ادریس اکبر ان کا لقب پڑا. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی کنیز جو تھی وہ 19 سے تھی. ان کا جو غلام تھا بڑا وفادار تھا، راشد نام کا، اور واقعی بہت وفادار تھا. اس نے کیا کیا کہ اس بچے کو ادریس اصغر کے نام سے، یعنی پہلے تو خود وہ سنبھالتا رہا، ان کا متولی بن گیا اس بچے کا، اور اس نے پھر ان کے حوالے کر دیا. ادریس اصغر ان کا نام قرار پایا. ان کو کہا جانے لگا ادریس اصغر. اب یہ ادریس اصغر بھی بہت مینجمنٹ کے تھے، لیکن اب ہوا یہ کہ جناب یہ قبضہ، وہ علاقہ لو، وہ علاقہ لو، وہ علاقہ، تو مذہب چلا گیا، خالی سیاست رہ گئی. ہم کیا کہتے ہیں، ہم علی کیا کہتے ہیں، ہم علی والے، ہم اہل بیت والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، آمریت. لہذا ہمارا الگ نہیں ہے، ہمارا دین ہماری سیاست ہے، ہماری سیاست ہمارا دین. یعنی ہم دین سے ہٹ کے نہیں، دین اور سیاست میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. تو ہم علی کے پیروکار ہیں، اقتدار کو ٹھوکر ماریں گے، دین بچائیں گے. اب خلاصہ ہو گیا نا، ہے نا یار. اب آگے سمجھ میں بات، بالکل آسانی سے میں نے آپ کو بہت بڑا مسئلہ حل کر کے دے دیا کہ کیا مطلب. لوگ کہتے ہیں بھائی سیاست کرے، خدا کے بندے، اپنے حق کے لیے لڑنا سیاست ہے تو ہے نا سیاست. سب نے کیا، میں نے کیا، سب نے کیا مطلب ہے سیاست؟ شجر ممنوعہ تھوڑی ہے. لیکن دین سے نکل کر نہیں، دین کے اندر رہے گا. دین سے نکل کر کرے گا تو وہ کر ہی رہے ہیں سارے بیٹھے ہوئے نا، جن کا میں نے بھی شروع میں ذکر کر دیا، کر رہے ہیں نا سارے، اور چمچا گیری میں بھی لگے ہوتے ہیں. کوئی ذرا سا بڑے عہدیدار نظر آ جائے، اب دیکھیے پیچھے پیچھے کیسے ہاتھ باندھے پھر رہے ہوں گے ایسے سارے. مجھے تو یعنی ایسا غصہ آنے لگتا ہے کہ عجیب میری کیفیت ہوتی ہے، کیا ہو گیا ہمارے لوگوں، کیا ہو گیا؟
خود اپنے آپ کو ایسا بنا لو، نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ان کے دم چھلے تو نہ بنو، دم چھلے نہ بنو کبھی کسی کے۔ ابھی یہی کی بات ہے، خویسی کہہ رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ ثابت قدم، یہی کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے مجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا تھا، آپ خواہ میں دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر لے رہے ہیں، اس سے لڑ رہے۔ میں نے کہا تمہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ صحیح کون تھا۔ اب کہاں گئے وہ ٹلو ملو سارے جو آ کے بدماشیاں کرتے تھے امام بارگاہوں کے اندر، کہاں گئے آج؟ اس وقت میں کہتا تھا کہ امام بارگاہوں میں مت گھسنے دو انہیں، نہیں سنتے تھے، نہیں یہ تو جلوس چھڑواتے ہیں، تو یوں کرتے ہیں، تو یوں اب کرو نا، کہاں ہے کدھر ہے وہ؟ ان کو اپنی پڑی ہوئی، ان کے اپنا کچھ نہیں پتا کب ہے، وہ خود چمچے بنے ہوئے، وہ خود دم چھلے بنے ہوئے، وہ کیا تو ہم شیعہ ہیں، شیعہ، ہمارا نام کیا ہے؟ شیعہ۔ ہم کسی کے دم چھلے نہیں بنتے، ہم جن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بس ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1400 سال سے، یہ ہے شیعہ کا مطلب۔ یا ہم شیعہ ہیں بھائی، ہماری شناخت کیا ہے؟ شیعہ۔ ہم کسی کے تم چھلے کیوں بنیں گے؟ بس یہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں نا، وہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج وہ سارے شرمندہ ہیں جو مجھے لیکچر دیتے تھے، اگر آپ وہاں سے پڑھ کے آئے نا، اس لیے آپ نہیں سمجھ رہے حالات۔ کراچی کے حالات یوں ہیں تو حیدرآباد کے یوں ہیں تو پتہ نہیں پشاور کے یوں ہیں، لاہور کے۔ میں اس وقت کہتا تھا، میں نے کہا بھائی جہاں کے حالات جیسے ہوں میں ایسا ہوں، ایسے ہی رہوں گا، میں کسی کے روب میں آنے والا نہ تھا نہ ہوں انشاءاللہ۔ میں مرنا پسند کروں گا، ظالموں کے روب میں آنا پسند نہیں کروں گا کبھی بھی، آپ دیکھو گے نہیں مجھے انشاءاللہ۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں دعا کریں، بڑا بول نہیں بولنا چاہتا ممبر سے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا بول بولا بھی نہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں ثابت قدم رہوں آخری سانس تک۔ کیوں؟ یاد رکھو، لوگوں کے لیے مثال بننا بڑا مشکل ہے۔ اگر 2-4 میدان میں نہ کھڑے ہو نا تو آنے والی نسل سمجھے گی کہ سارے ہی ایسے ہیں۔ سمجھ میں آگئی میری بات؟ دیکھو میری بات کو سمجھنا جو میں سمجھا رہا ہوں۔ اگر 2-4 میدان میں ڈٹنے والے نہ ہوئے نا تو ان بچوں کو کچھ نہیں ملے گا، بچے سمجھیں گے سارے ہی ایسے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے نا، اکثر کہتے نہیں، یہ جملہ سنتے نہیں سنتے، جانتے ہیں سب ایسے ہی ہیں۔ نہیں، سب ایسے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو میدان میں ڈٹنا جانتے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کل کسی کے تم چھلے، آج کسی کے تم چھلے، پرسوں کسی کے تم چھلے، کب تک یہ تم چھلے بنے پھرتے رہو گے؟ قوت بازو پہ کرو جو کرنا ہے، اس پہ کرو۔ 1400 سال سے اسی طرح تو جی رہے ہیں ہم لوگ۔ چلیے وہ ادریس اصغر آ گئے، ادریس اصغر کے زمانے سے پھر یہ معاملات تھوڑے غین ہونا شروع ہو گئے، اور بھئی ادریس اصغر کے بعد تو بالکل ہی معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ ادریس اصغر کے جو بیٹے آئے محمد، وہ تو بالکل ہی ہو گیا۔ وہ ہوا کہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اتنی بڑی جو سلطنت تھی ادریسیہ، فاطمیوں کا ابھی ذکر نہیں کر رہا میں، فاطمی ان کے بعد، یعنی ان کے ساتھ ہی ساتھ ان کی حکومت کچھ علاقوں میں رہی، ٹوٹنا پھوٹنا، ادھر قبضہ ادھر گئے، ادھر قبضہ ادھر نکلے، ادھر قبضہ ادھر نکلے، یہ سب چل رہا تھا۔ تو فاطمیوں کا آغاز ہو گیا۔ فاطمی نے مصر کہاں سے آئے؟ اس پر پورا عشرہ میں یہاں ماشاءاللہ مجھے یاد ہے، فاطمی نے مصر پہ میں پڑھ چکا ہوں، اس کو بھی پڑھے ہوئے 25-26 سال ہو گئے۔ تو فاطمی نے مصر کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیں آپ کو، تو بھی چند جملوں کی بات ہے نا، میں نے عرض کیا کہ تاریخ نہیں، کیونکہ جب فاطمی نے مصر پہ پڑھا تھا تو پورا عشرہ پڑھا تھا، شہید فق پہ پڑھا تھا تو پورا عشرہ پڑھا تھا، جناب زید ایک شخصیت پہ پڑھا تھا 2 یا 3 سال پہلے، آپ جانتے کہ پورا عشرہ ہے نا۔ تو اب میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ ایک ایک شخصیت کے لیے جب اتنا میٹر موجود ہے تاریخ میں، تو وہ تاریخ تشیع مذاق ہے کیا؟ مذاق تو نہیں، تاریخ تشیع، ہر علاقہ، ہر جہاں، کہاں کیسے گئے، کیا ہوا۔ اب سنیے آپ کہ فاطمی نے مصر کہاں سے، ادریسیہ حکومت قائم ہو گئی شمالی افریقہ کے کچھ علاقوں میں، شروع میں بہت طاقتور رہی، بعد میں یہی تھا کہ جو ان کے جرنیل تھے وہ پکڑ کے بٹھاتے تھے، کون ہمارے کام کا ہے، کون ہمارے کام کا نہیں، اور اللہ کا یہ کیا نکل گیا میرے منہ سے، اللہ معاف کرے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں بھائی یہی تھا، کیا کروں، تاریخ میں یہی ہے۔ فاطمی نے مصر کا وجود وہاں سے آیا جب محمد بن اسماعیل، جناب اسماعیل کے، ظاہر آپ جانتے ہیں تو امام کے سامنے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل، ان کا لقب پڑا محمد المکتوم۔ خفیہ طور پہ اب دیکھیے عباسی کام کیا کیا عباسیوں نے،
کیا کیا؟ محمد بن اسماعیل کو بلایا گیا بغداد، تو 7ویں امام نے باقاعدہ اس سے کہا دیکھو خبردار، خاندان کے خلاف وہاں بات نہ کرنا، یعنی امام کو شبہ تھا نا کہ کچھ کرے گا، یعنی ایسا کام نہ کرنا جس سے خاندان کو نقصان پہنچے، ہمارے رازوں کی حفاظت کرنا، اہل بیت کے رازوں کی بات۔ لیکن خیر جناب چلے گئے، واللہ عالم بالثواب کیا ہوا۔ ان کے ساتھ پھر 150-200 باقاعدہ داعی لگا دیے گئے، ان کو حواری جمع کر کے دیے گئے، یہ لو بھائی آپ کام کرو، امامت کا اعلان کرو، سمجھ گیا؟ اب ان کی امامت پر بیعت شروع ہو گئی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اسماعیلی دعوت بغداد سے لے کے ملتان تک آئی ہے، سندھ، ملتان، سب جگہ۔ اور ملتان میں تو اب تاریخ پڑھیں گے تو باقاعدہ اسماعیلیوں کی حکومت رہی بہت عرصے تک، ان کا والی، ان کا گورنر سب رہا ہے اسماعیل، اتنی بڑی، کیونکہ عباسیوں کا ہاتھ تھا۔ عباسیوں نے ان کو لگایا کہ بھائی تو اپنا آدمی چلو لگا دو، 150-200 بندے لگا دیے جاتے ہیں نا کہ جا بھائی، جب کوئی نیا کام شروع کرنا ہوتا ہے نا تو 150-200 اس کو دے دیے جاتے ہیں حواری، چل بھائی جا، تاکہ کوئی تجھ سے جھگڑا وگڑا کرے تو وہیں پکڑ لینا تم بھی، 150-200 ہوں گے، اب کون لڑے گا ان سے، بھائی چلو بھائی جو مرضی کرنا ہے کر دو۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤ، نام پڑھ گئے نا، سب کے الگ الگ نام پڑھے، 22 یا 23 گروہ بنے تھے، یاد رکھیے گا ہمارے یہاں، جن کے نام سب کے موجود، ختم ہو گئے الحمدللہ، 2-4 بچے ہیں، باقی وہ ختم ہو گئے، قدریہ ودریہ جتنے پیدا ہوتے سارے فارغ ہو گئے، چھٹی ہو گئی ان کی، ٹھیک ہے، کچھ بچے چل رہے ہیں۔ لیکن شیعہ نہیں کہتے وہ اپنے آپ کو، ہم شیعہ، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ آپ کو ایک فرق بتانا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، شیعہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اثنا عشری، شیعہ اثنا 12 اماموں کے ماننے والے کا نام ہے شیعہ۔ پوری تاریخ صرف شیعہ جب کہا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس طرح باقی کے نام کے ساتھ وہ زبردستی لگاتے تھے کہ فلانے شیعہ، اسماعیلی شیعہ، بوری شیعہ، ہمیں کسی نام کی ضرورت کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا، میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں 8 دن سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نام اللہ نے رکھا، ہمارا نام رسول نے رکھا، ہمارا نام ائمہ طاہرین نے رکھا، سب حوالے دے چکا ہوں کہ ہر امام نے آپ کو صرف شیعہ کہا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ تو آج بھی اللہ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی اگر کوئی بیرونی سازش، اندرونی سازش کی بنا پہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائی، تو آج بھی وہی معیار ہے، اس کا اپنا نام ہو جائے گا، وہ اپنا نام لے کے الگ ہو جائے گا، شیعہ شیعہ رہے گا، ہے نا؟ مختلف نام پڑ جاتے ہیں نا لوگوں کے، یہ فلاں والے، یہ فلاں والے، فلاں والے۔ خدا کا شکر ہے ہم علی والے، ہم کسی والے نہیں کہ یہ فلاں چیز کرنے والے، یہ فلاں چیز کرنے والے، یہ فلاں کام کرنے والے، یہ فلاں، میں کیا کھل کے کیا بات کروں آپ سے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ لیکن شیعہ شیعہ رہے، یہ ایک معجزہ ہے تشیع کا کہ جو اثنا عشری ہے، بھائی کتنے آپ پریشان مت ہو، 150 گروہ بنا دو، بنا دو، ان سب کے الگ الگ نام پڑیں گے، مجبوری ہے ان کی نام نہیں رکھے تو پہچانے کیسے جائیں گے؟ ہماری مجبوری نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ اور رسول کا دیا ہوا نام ہے۔ اللہ ہمیں کس نے نام دیا؟ اللہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کتنی روایات پڑھی ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے پڑھتا رہا نا روزانہ، کل میں نے وہ جزوہ بھی کسی کے حوالے کر دیا، تو اسی لیے کیا کہ چلو بھائی کاپی کرا کے دوسروں کو دے دو، سب کہاں سی لکھا ہے شیعتوں کا، شیعتوں کا، شیعتوں کا، یعنی شیعہ نے علی کہا جاتا تھا، بعد میں وہ بھی ہٹ گیا۔ کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے شیعہ کا معنی، چیلنج ہے، عربی، فارسی، اردو، شیعہ کے معنی یہ لکھے ہوں گے، پہلے لکھا ہوگا دوست، محب، پھر لکھا ہوگا حضرت علی کو، جو حضرت علی کے فضیلت کے قائل ہیں، جو سب پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں، انہیں شیعہ کہا جاتا ہے نا؟ پھر لکھا جاتا ہے کہ 12 اماموں کی امامت پر یقین رکھنے، لغت بتا رہا ہوں آپ کو، جا کے دیکھ لیجئے گا، 12 اماموں کی امامت پر یقین رکھنے والے
وہ شیعہ. تو ہمارا نام کسی نے نہیں رکھا بھائی, ہمارا نام وہی ہے جو پہلے دن سے چلا. اب اسی پہ فخر کیا کرو کہ ہماری پہچان کیا ہے, تشیع. ہم علی, ہم شیعہ ہیں. خیر جناب, تو محمد بن اسماعیل کے ہاتھ پر بیعت ہوتی رہی. جب وہ ہزاروں لاکھوں تیار ہو گئے جناب, محمد بن اسماعیل چلے گئے دنیا سے. اس کے بعد دوسرے محمد بن احمد الحبیب کے نام سے آ گئے. اب یہ نہیں پتا کہ ان کے براہ راست بیٹے ہیں نہیں. یہیں پہ مسئلہ ہو گیا کھڑا, یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ کس کے بیٹے ہیں؟ پتہ نہیں ان کے بیٹے نہیں, ثابت ہی نہیں کہیں سے, لیکن ایک نام آ گیا محمد بن احمد المعروف الحبیب. اب یہ الحبیب جو تھے ان کے دور میں اب یہ مہم شروع ہوئی, کیونکہ ادریسیوں کی حکومت تھی. اب دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عباسیوں نے کیا کیا کام دکھایا. تو پہلے ادھر ہی بھیجا گیا ان کو کہ پہلے تو جاؤ, بعد میں پھر نپٹ لیں گے ان سے, تاکہ یہ ادریسیوں سے لڑیں. اب وہ ادریسی تو اس وقت وہ شیعہ ویعہ تو رہے نہیں تھے, وہ تو اپنی حکومت چلا رہے تھے. ان کی جو اولادیں آ رہی تھی ایک کے بعد ایک 4-5, وہ 150 سال تک چلا ان کا, 100 سال تک حکومت چلی, 50 سال بچانے میں لگے, فارغ ہو گئے. وہ فاطمی نے مصر نے ان کو فارغ کیا. یہ اتنے بڑے بڑے لشکر لے کر حملہ آور ہوئے, لیکن پھر ان کی سلطنت اتنی مضبوط ہو گئی کہ جناب پہلا جب الحبیب بھی دنیا سے گیا تو پہلا جو خلیفہ ان کا بیٹھا اس کا نام تھا عبید اللہ المہدی باللہ. اب عبید اللہ المہدی باللہ کا بھی نہیں پتا کہ بھئی یہ بھی محمد بن اسماعیل کی اولاد ہے یا نہیں, کچھ نہیں پتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تاریخ دیکھ لیجئے گا, نہیں معلوم, ایسے بیچ میں سے نام آ گیا. وہ پہلا خلیفہ بنتا ہے ہجری 297. اب یہ ادریسیوں کا خاتمہ آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتے جا رہے ہیں, فارغ. ان کی جگہ یہ نئی طاقت. اب یہ اتنی شدت کے ساتھ, اب یہ بھی اہل بیت کے نام پر آئے, اولاد فاطمہ تھے نا, فاطمہ کے اولاد یعنی دعویٰ یہ تھا نا کہ اولاد فاطمہ ہے, اور لوگ زبان کے پیچھے لگ گئے. زمین پہلے سے ہموار تھی, اب جب ان کو بھی مجبوری ہو گئی حکومتیں کرنا ہے, حکومتیں چلانا ہے, تو عقیدوں میں بھی خلط ملط شروع ہو گیا. اب کیونکہ یہ چھٹے امام کے بعد امامت کے قائل نہیں تھے, تو اب ان کو بہت ساری چیزیں علیحدہ کرنی پڑیں. یہاں سے ان کے عقیدے کا بھی پڑتا چلتا ہے کہ بھئی شیعہ نہیں تھے, ہمارے پاس سر پہ کیوں تھوپ رہے ہو, جب وہ خود کہہ رہے ہیں ہم شیش امامی, وہ کہہ نہیں رہے, تم کہہ جا رہے ہو. ہم تو نہیں ہم شیعہ ہیں, صرف ہم شیعہ اثنا عشری. لہذا یہ فاطمی نے مصر کا جب دور ہوا عبید اللہ المہدی, یہ مصر تک چلا گیا. مصر پہ قبضہ کر کے اس نے شہر آباد کیا قاہرہ. یہ انہی کا بنا ہے, قاہر باللہ ان کا جو خلیفہ تھا اسی کے نام پہ قاہرہ. علم دوست تھے, بس ان کی خوبی ایک یہ تھی کہ علم دوست تھے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی, اسلامی یونیورسٹی بنائی جو آج تک ہے, جامعہ ازہر. جامعہ ازہر والے پھر بھی احسان نہیں مانتے کہ دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی دینے والا فاطمی تھا اور کوئی نہیں تھا. تو جامعہ ازہر انہی کے نام سے بنی جناب. ظاہر باللہ تھا, اظہر باللہ تھا, یہ سب انہی کے نام پہ ساری چیزیں بناتے تھے. ایک شہر بنایا تھا ادریسیوں نے جو آج تک ہے تیونس میں موجود ہے ابھی تک. اس شہر کا نام ہے مہدیہ, کیونکہ مہدی کے نام پہ آتے تھے نا کہ میں مہدی موعود, میں مہدی موعود, میں مہدی موعود. تو مہدیہ سٹی آج تک موجود ہے. یہ وہی سٹی ہے جو پہلے ادریسیوں نے بنایا, پھر فاطمی نے اس کو ترقی دی, کیونکہ یہ بھی عبید اللہ المہدی کے نام سے آیا تھا نا کہ میں مہدی ہوں. مہدی ہونے کا عبید اللہ نے دعویٰ کیا. خیر جناب, ان کی ہو گئی حکومت بڑی مضبوط, اور یہ آگے چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئے. میں نے کہا کہ یورپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا, بلکہ یورپ میں داخل ہو گئے تھے. اٹلی کے کئی شہروں پہ انہوں نے قبضہ بھی کر لیا. اس زمانے کے اٹلی کے شہروں کے نام بھی موجود ہیں, سیقلیہ, ہرقلیہ, پتہ نہیں کیا 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 ہے. بہرحال سسلی نقشے میں نظر آتا ہے, سسلی تک پہ ان کا قبضہ, جو آج سسلی ہے, سسلی تک پہ ان کا فاطمیوں کا قبضہ ہو گیا. اب بتائیے کہاں تک پہنچ گئے ان کی سطح. پورا افریقہ, عرب کے ممالک, اور عباسیوں کے وہ انہوں نے مارا ہے اتنا بڑا, اتنی بری طرح سے کوٹا ہے کہ عربستان میں آ کے, مکے میں آ کے, مدینے میں آ کے انہوں نے ان کو مارا ہے, اور مار کے چلے گئے. ان کو مارا تھا چلے, اتنے مضبوط ہو گئے تھے فاطمی. لیکن پھر ان میں بھی وہی ہوا کہ 100 سال تک معاملہ ٹھیک چلا. 100 سال کے بعد پھر وہ اقتدار کی کشمکش. ایک بیوی چاہتی ہے میرا بیٹا بنے, ایک بیوی چاہتی ہے میرا بیٹا. جیسے عباسی میں ہوتا, یاد ہے نا کچھ کریکٹر خواتین کے, یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ بڑے بڑے نام ہیں, یہاں پڑھ چکا ہوں, ان کی بھی تاریخ میں پڑھ چکا ہوں, اور خواتین کے کریکٹر کو بھی پڑھ چکا ہوں کہ اب ہر ایک کو خواہش کہ میرا بیٹا بنے, میرا بیٹا بنے. اب بھائیوں میں بھی لڑائیاں شروع ہوئی کہ میں بنوں خلیفہ, کہ میں بنوں خلیفہ. اب وہ جناب یہاں سارے سازشیں محلاتی شروع ہو گئے, مذہب گیا کہیں اور. اب صرف آگے کیا, بادشاہت, اقتدار. تب اس کا فائدہ اٹھاتے تھے وزیر. کسی ایک شہزادے کے ساتھ ایک ہو گیا, ایک کے ساتھ ایک, جس کی طاقت ہے اس نے اپنے والے کو بٹھا دیا. تو ان میں خلیفہ گزرا, خلاصہ کر دیں بس بات کا.
میں نے عرض کر دیا کہ میں اس پہ عشرہ پڑھ چکا ہوں، تو ظاہر 5 منٹ میں آپ کو کیا بتاؤں گا، 5 منٹ میں سرسری سے گزر رہا ہوں۔ ان میں ایک آگے خلیفہ آیا، کہاں سے ان کے گروہ بنے نا، یہ 2 بڑے بڑے جو آج ہمارے برادریاں ہمارے بھائی، ہم تو ان کو بھائی کہتے ہیں، ہمارے بھائی موجود ہیں، یہ کہاں سے وجود میں آیا، بس وہ آپ کو بتا دیں۔ ان میں ایک خلیفہ گزرا المستنصر باللہ، مستنصر، اس کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا تھا نزار، درمیانی بیٹا تھا ابو القاسم احمد مستعلی، تیسرا بیٹا تھا محمد۔ 3 بیٹے تھے۔ مستنصر اپنے بڑے بیٹے کو جانشین مقرر کر کے گیا وصیت کے مطابق، کس کو؟ نزار کو، اس نے نزار کو بنایا۔ لیکن جو جرنیل تھے وہ ان کے مطلب کا نہیں تھا نزار میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں خودداری بھی ہے اور یہ اڑنے والا بھی ہے، لہذا اس کو نہیں ہے۔ انہی نے کیا کیا، زبردستی اب طاقت کے زور پہ محل کی خواتین کو ملایا، اور مستعلی تو خود راضی تھا کہ بھئی تو مجھے تو خلافت ملے گی، تو اس کا ایک گروپ انہوں نے پہلے بنا دیا، کیونکہ طاقت ان کے ہاتھ میں تھی فوج کے، لئے فوج نے لا کے کس کو بٹھا دیا؟ ابو القاسم المستعلی، تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ بھائی 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھ پہ رحم کر دینا، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ 1200 پونے 1200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ تو کیونکہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مجھے اگر پتا ہوتا آج یہ پڑھنا ہے تو میں کچھ اور یاد کر کے آتا، لیکن مصیبت یہ کہ پڑھنا بھی یہی ہے۔ اب یہ تو میں کچھ اور تو کہہ نہیں سکتا، مسخ تو کر نہیں سکتا واقعات کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب ہوا یہ، کیوں نہیں نا جناب جرنیلوں نے، فوجیوں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ ہمارے کام کا، اس کو بٹا مستعلی کو۔ لیکن نزار کے طاقت، عوامی طاقت تھی نا اس کے ساتھ، نزار کے ساتھ، وہ جناب اس کے ساتھی جو تھے وہ لے گئے، اور باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ لیکن جنگ میں بہرحال المستعلی جو تھا، اس کی فوج جو تھی وہ فاتح ہو گئی۔ نزار کو پہلے قید کیا گیا، پھر مار دیا گیا۔ نزار کو جو مارا گیا تو نزار کا بیٹا ہادی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ نزار کا بیٹا ہادی، اب یہ ہادی آپ بتا دیں، پہلے آپ کو یہاں بتا دیں، تو 2 گروہ ان میں بڑے بڑے اس وقت بن گئے، 2 گروہ بڑے بڑے بن گئے۔ 4 صدی ہجری کا آغاز ہے، 2 گروہ بن گئے، ایک مستعلویہ، مستعلی کے ماننے والا گروہ مستعلویہ، ایک بن گیا نزاری۔ 2 فرقے ان کے بڑے وجود میں آئے، یاد رکھیے گا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ جو حصہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2 فرقے ان کے بنے، ایک بنا مستعلوی، ایک بنا نزاری۔ مستعلوی کون ہے؟ پھر یہ مستعلوی ہندوستان آئے، اس طرف آئے، تو یہ کہلائے ہمارے بوہری بھائی، یہ جو ہماری بوہری برادری ہے نا، ماشاءاللہ پروردگار سب کو سلامت ہے، کہ ہم ان کے سامنے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں اس زمانے بہت آتے تھے۔ جب میں تاریخی فاطمی مصر پڑھ رہا تھا تو ہمارے بوہری برادری کے حضرات ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں یہاں تشریف لاتے تھے، کیونکہ ہم ان کو بھی ان کے حوالے دیتے تھے۔ جیسے ڈاکٹر امیر علی کی کتاب ہے نا فاطمی مصر پہ، ایک جلد میں، تو وہ خود ماشاءاللہ انہی کے فرقے سے تھے بوہری، تو ان سے پڑھ رہے تھے ہم۔ فاطمی مصر پہ رئیس احمد جعفری کی 2 جلدوں والی وہ ہم لے کر آ گئے تھے۔ ایک غالباً وہ کیا تھا، ڈاکٹر مصر کا رائٹر ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک اس کی مجھے مل گئی تھی فاطمہ، 6-7 کتابیں میں نے اکٹھی کر لی تھی، اور اس میں بڑا لطیفہ بھی ہوا میرے 4-5 مہینے۔ اس کے بعد ہمارے دوست مرحوم آل محمد رضوی جانتے ہیں نا، ہمارے ساتھ بہت سفر کیا، ہم ان کو کبھی بھول نہیں سکتے، بہت اچھے انسان، پڑھے لکھاری آدمی تھے نا، لکھاری، لکھنے کے ماہر ہے، لکھ تحریر کے، اور نہ معلوم کتنوں کو انہی نے کتابیں لکھ کے دے دی ماشاءاللہ، سمجھ گئے آپ؟ چلیے، نہیں سمجھے کوئی بات نہیں۔ تو آل محمد رضوی ہمارے دوست تھے، تو انہی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ کہنے لگے کہ بھائی وہ ایک اعتراض آ رہا ہے، وہ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ مولانا فلاں کتاب سے پڑھ رہے ہیں، فلاں کتاب سے پڑھ رہے ہیں، فلاں کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی کتاب سے پڑھنا جرم ہے، کتابوں کی تو حوالے دوں گا نا، آپ غور گائے کے حوالے دوں گا، یعنی مطلب کہ جو بغیر کتاب کے پڑھے، اپنی مرضی سے پڑھے، وہ تو ٹھیک ہے، جو کتابوں سے پڑھے وہ غلط ہے۔ کہنے پھر میں نے ان کی کلاس لی، خدا کے بندے کتاب سے ہی تو پڑھیں گے، تاریخ کیا اپنی طرف سے بنا کے لاؤں گا میں، تاریخ سے پڑھی جائے۔ تو یہ اعتراض بڑا عجیب آیا تھا، یہ فلاں کتاب سے پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر امیر علی کی فلاں کتاب جو ہے وہیں سے پڑھوں گا، اور کہاں سے پڑھوں گا؟ تاریخ تو تاریخ سے ہی پڑھی جائے گی، اپنی طرف سے بنا کے لاؤں گا کیا میں واقعات کو؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ مجھے یاد آ گیا، یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب میں یہاں صحن میں ہوتا تھا اشرا، تو وہ پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں یہ ایک اعتراض آ گیا، عجیب و غریب یہ اعتراض آ گیا تھا، بھائی اب آپ کو میں سے کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے کہ میں پڑھ کے آیا تھا فلاں کتاب میں، کتابوں سے ہی تو پڑھوں گا تاریخ، اور کہاں سے پڑھوں گا دوستوں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
چلیے بات کو سمیٹتے ہیں. بس یہ دو فرقے ان کے وجود میں آ گئے. ابھی بوہری آ گئے. نزاری فرقہ، نزار کے بیٹے ہادی، اس کے ماننے والے کہلائے نزاری. نزاری کے صلب سے ہے حسن بن صباح. سمجھ گیا؟ وہ قلعۃ الموت، قلعہ الموت جس نے بنایا تھا، تہران سے 85 یا 90 کلومیٹر کے فاصلے. ابھی تک اس کے آثار دنیا بھر سے ٹورسٹ اور تاریخ کے شوقین جاتے ہیں وہاں پہ تحقیق کے لیے. آپ جانتے ہیں نا کہ اس نے جنت بنائی تھی. میں یہ سب پڑھ چکا ہوں تفصیل سے، لیکن یہ بچے جو نئے ہیں میرے سامنے، ان کو شاید نہیں معلوم ہوگا، تو ان کی علم میں اضافہ جو ہے، اجازت دے دیجئے 2 منٹ میں ان کو بتا دوں. اس نے حسن بن صباح نے ہادی کی گدی سنبھالی، اور یہ حسن بن صباح اسماعیلی کے نام سے سامنے آیا تاکہ اپنا رشتہ کس سے جوڑے؟ اسماعیل سے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے یہ اسماعیلی فرقہ، نزاری فرقہ جو کیا کہلایا، یہ کیا کہلایا؟ اسماعیل. اسی لیے آپ دیکھیے آج بھی فدائین کے نام سے ان کے کچھ سیٹ اپس ہیں. کیوں؟ یہ فدائین کون تھے؟ یہ حسن بن صباح نے تیار کیے تھے. حسن بن صباح وہ پہلا شخص ہے جس نے خودکش بمبار تیار کیا. میں بھی بتاتا ہوں. اس نے ایک جنت بنائی تھی اس پہاڑوں کے درمیان میں نا، بیچ میں پہاڑوں کے اندر جنت، دودھ کی نہریں اور حسین ترین لڑکیاں جمع کی تھیں جنہیں جنت کی حوروں کا نام دیا جاتا تھا. اچھا، طریقہ واردات اس کا کیا تھا؟ طریقہ واردات یہ تھا، اچھا ایسے پہاڑوں پہ اس نے مورچے بنائے تھے کہ کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا تھا نا، مارتا تھا پھر ان کو چھین بھی لاتا تھا، مال غنیمت بھی، دولت بھی سب لوٹ کے لیتا تھا. ایسے مقام پہ وہ آپ بھی جائیں گے تو دیکھیں گے کبھی انشاءاللہ کہ الموت ہے کہاں پہ. اس کو الموت علاقے کا نام ہی الموت ہے اس کا. تہران سے وہ الموت کی ٹیکسی لیں گے تو وہاں پہ لے کے جائے گا. تو اب وہ جناب وہ اس نے بنائے اندر جنت. اب واردات کیا تھا کہ جب اس کے لوگ اس کے دائی گھیر کے لاتے تھے جنگجوؤں کو، کیا ہو تمہیں اولاد رسول سے ملائیں، دیکھو اس کی کرامت، دیکھو اس کے معجزات دیکھو. آج کے لوگ الو نہیں بنتے، ہمارے والے اس سے اچھے بنا لیتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو خیر جناب کہا تمہیں معجزہ دکھائیں، آؤ بھائی معجزہ دکھائیں. تو جنت، وہ تو جنت کی بشارت دے دیتا ہے، جنت دکھا دیتا ہے آدمی کو. بڑے عجیب آدمی ہے بھائی، یہ کون سا پیر صاحب آ گیا. ہر زمانے میں اب سمجھ میں آیا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی کمزوریوں سے فائدے، نفسیاتی کمزوریوں سے فائدہ، جانتے ہیں کہ کہاں سے پھنسے گا یہ، اس کو ادھر سے ہی پھنساؤ. تو جناب وہ لاتے تھے. جب ان کو لایا جاتا تھا، اب وہ اپنی تبلیغ، اب ظاہر کو بیٹھے ہوئے ہیں بہترین لباس پہن کے اور جناب لیپا پوتی کر کے، چہرے سے نور نکل رہا ہے ان کے. سمجھ گئے آپ؟ یہ سارے کرنے کے بعد کہتا ہے کہ چلو اگر تمہیں میری سچائی پہ یقین نہیں تو میں جنت تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں. لاؤ بھائی جام کوثر لاؤ. اب وہ جام کوثر لایا گیا، پلایا گیا، وہ ٹن ہو گئے بے ہوش. معذرت، وہ لفظ منہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، نکل گیا، کیا کروں، زبان پھسل گئی. اب وہ کیا تھا دنیا میں، یہ جتنے بھنگ پینے والے ہو نا، دعائیں دیا کرو حسن بن صباح کو، اس نے ایجاد کیا. یہ باقی نشے تو لوگ پہچانتے تھے نا، یہ بھنگ کا نشہ اس نے ایجاد کیا. حسن بن صباح، اس نے بھنگ کا نشہ ایجاد کیا تھا. اس میں شیرین شکر وکر ڈال کے پلا دیا جام کوثر کہہ کے. ویسے آج بھی کچھ کہتے ہیں لیکن چلیں چھوڑیں، جانے دیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا، ایسے ہی ہے نا. او بھائی جام کوثر پیو. یہاں وہ جام کوثر پی رہا ہے. اللہ صلی اللہ، جام کوثر پی رہا ہے. جام کوثر کیا بے ہوش. اب آنکھ کہاں کھل رہی ہے؟ حور کی آغوش میں، اور دودھ کی نہر بہ رہی. حسین ترین باغ، وہ میوے جو کبھی دیکھے نہیں تھے. پاگل ہو گیا، یہ کہاں گیا؟ ارے تو جنت میں پہنچا دیا اس نے مجھے. یہ تاریخ بتا رہا ہوں، کہانی نہیں ہے بھائی، افسانہ نہیں ہے، پڑھ لیجئے. جنت بنا دی تھی اس نے پہاڑوں کے اندر، دودھ کی نہریں بہائی تھیں، قسم قسم کے میوے لگا دیے تھے، حسین ترین لڑکیوں کو جمع کر دیا تھا. اب وہ حور کی آغوش میں. اب اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا. تھوڑی دیر 2-4 گھنٹے جو اس نے وہاں گزارے حوروں کے درمیان، حور نے پھر آب کوثر پلایا، بھنگ، پھر جام کوثر پلایا اس کو. اس نے جام کوثر پیا، پھر بے ہوش. اب جو آنکھ کھلی تو بادشاہ کے دربار میں اپنے اسی حلیے میں حیران پریشان. اب اس کے دماغ میں کیا گھوم رہا ہے
جنت جنت جنت. واقعہ سنایا تھا میں نے آپ کو، پتہ نہیں یہاں یا کہیں اور، چند سال پہلے کا وہ خود کچھ بمبار، پورا پھٹا نہیں، خود ہی زخمی ہو گیا، اسپتال میں بے ہوش پڑا تھا، ہوش میں آیا تو بیچاری نرس اس کو ڈرپ لگا رہی ہوگی کچھ یہ خون، وہ دیکھا تو فوراً کہتا ہے دوسری کہاں ہے. وہ پریشان ہو گئے، وہ کون دوسری کہاں؟ مولوی صاحب نے کہا تھا 2 حوریں لینے آئیں گی، تو اکیلی کیوں آئی ہے، دوسری کہاں ہے؟ سمجھ گیا؟ تو جب آج کے دور میں ایسے موجود ہیں، جنت کے چکر میں جا رہے ہیں نا سارے، جنت جنت جنت. اور کچھ نے ایک نے تو خواب میں اپنے استاد کو ڈانٹا بھی تھا کہ تھوڑا کم بارود ڈالا کر، اتنا بارود ڈالا میں جنت سے آگے نکل گیا، جہنم میں جا کے گرا ہوں. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایسے لطیفے نہیں بنتے، بات ہی کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. ان کو بھی جنت کے خواب، اس نے وہ خواب دکھائے جنت کے، اب وہ اس جنت کے چکر میں مرنے تیار رہتا تھا. اور شرط یہ تھی کہ جب اس کے امام کے حکم پہ مارا جائے گا جب یہ جنت ملے گی. اب وہ اس چکر میں رہتا تھا کہ امام مجھے مرنے کا حکم دے، تو اس کے فدائین کے دستے تیار ہوئے تھے، اور پوری دنیا میں جو انہوں نے دھما چوکڑی مچائی تھی، آپ آج والوں کو بھی بھول جاؤ گے اگر ان کا پڑھو گے تو، فدائین کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں سے پھر یہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے نام کے ساتھ اسماعیل کا لفظ لگایا تو پھر وہ، اور آج آپ جانتے ہیں کہ دونوں برادریاں بالکل آپ جانتے پرامن لوگ، پرامن ترین لوگ ہے نا، اپنے اپنی عبادتوں میں مشغول تھے، جو ان کا عقیدہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے تاریخ پڑھنا ہے، وہ تاریخ جو خود ان کے اپنے مورخین نے بھی یہی لکھا ہے جو میں بتا رہا ہوں. تاریخ میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پھر ان کے چھوٹے چھوٹے فرقے اور بھی بنے، مطلب ان کا ایک خلیفہ گزرا الحاکم باللہ، وہ حاکم پر اسرار حالات میں مارا گیا، اس کی لاش نہیں ملی، خون بھرے کپڑے مل گئے، خچر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے مل گئے، وہ نہیں ملا، تو کہ مر گیا. دوسرے کو بٹھا دیا، عامر باللہ کو بٹھا دیا. لیکن ایک عقیدے کا گروہ، ایک گروہ کا عقیدہ بن گیا کہ یہ غیبت میں چلا گیا، یہی مہدی آخری زمانے میں آئے گا. وہ فرقہ آج تک موجود ہے دنیا میں، بہت تھوڑا سا. انہی میں سے ایک فرقے کا نام ہے دروز. لبنان میں ہے نا، لبنان میں بھی پائے جاتے ہیں اور شام میں بھی پائے جاتے ہیں، تھوڑے سے شام میں بھی. دروز ملیشیا، جس کے ولی جملات، کمال جملات ہوا کرتے تھے نا، اس کے رہبر وغیرہ سارے ہوتے تھے، اب نہیں رہے. تو وہ دروز فرقہ پیدا ہوا اس طرح سے ان کی. لیکن ہوا کیا؟ اب آئیے جو رزلٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے مضمون سے اس کا تعلق کیا ہے. میرے مضمون سے اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ جہاں بھی گئے، بہرحال شیعت کے نام پہ گئے تھے نا، پہلے شیعہ ان کے ساتھ گئے تھے نا، حالات بدل گئے، شیعوں کا قتل عام ہوا، حکومتیں ختم ہو گئیں. سوال آئے گا نا ذہن میں کہ جب اتنے عرصے حکومت ہے تو باقی گئے کہاں؟ مراکش، الجزائر، تیونس، مصر، سب جگہ تھے کہ نہیں تھے؟ تو کہاں چلے گئے؟ لیکن ہوا یہ، یمن ہوا یہ کہ کیونکہ بیج تھے، بیج تو تھے نا، تو 1400 سال کے بعد ان بیجوں سے اب کوپلیں پھوٹنی شروع ہو گئیں. اب سب کو یاد آ رہی ہے اپنی تاریخ کہ ہم فلاں تھے، ہم فلاں تھے، ہم فلاں کی اولادوں میں تھے، ہم وہاں سے آئے تھے، ہم مدینے سے آئے تھے، ہم بصرہ سے آئے تھے، ہم کوفے سے آئے تھے، ہمارے بڑے باپ دادا جد اجداد اہل بیت کے نام پر آئے تھے. لہذا اب کسی سے وہ سیلاب رک ہی نہیں رہا جو تشیع کی صورت میں پورے افریقہ میں اس وقت آ رہا ہے. پورے افریقہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اب تک کتنے کروڑ لوگ تشیع میں داخل ہو چکے ہیں. کیا تیونس، کیا مراکش، کیا الجزائر، کیا نائجیریا، جہاں آپ کو معلوم نہیں، ہلی ہوئی ہے دنیا اس وقت. خبریں نہیں نکلنے دے رہے کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی. جن کو ہم نے چاہا تھا صفحہ ہستی سے مٹا دو، وہ کہاں نکلا ہے. تو یہ صرف تشیع کا خاصہ ہے. سینکڑوں مذہب دوسری صدی ہجری کے بعد بنے، پہلی صدی ہجری کے آخر میں بننا شروع ہو گئے تھے. سینکڑوں بنے، مٹ گئے، ختم ہو گئے. کسی پر اتنا تشدد نہیں ہوا جتنا تشیع پہ ہوا، اور اب تک ہو رہا ہے. اب تک سختیوں کے ساتھ جی رہے ہیں. جس طبقے پر سب سے زیادہ تشدد ہوا اور ہر حکومت نے کیا، حتیٰ کہ فاطمیوں نے بھی مارا تھا شیعوں، فاطمیوں نے بھی مارا. یہ بھی ایک تاریخ ہے. قتل عام کیا تھا شیعوں کا فاطمیوں نے، صرف اس لیے کہ اقتدار ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے شیعوں کو مارا تھا فاطمی نے، مصر نے. بالکل بہت خوش فہمی نہ رہیے گا، ہمارے لوگ کچھ سمجھتے ہیں وہ شیعہ سلطنت، شیعہ سے ایسا نہیں تھا. شروع میں ٹھیک رہے
اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا آپ کو نہیں معلوم، پڑھے گا تاریخ تو معلوم ہو جائے کہ شیعوں کے ساتھ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ اتنا کچھ کرنے کے، ظلم سہنے کے بعد، آج کے دور کے مظالم سہنے کے بعد، گزشتہ 40 سال میں 1 کروڑ شیعہ قتل کیا گیا ہے. میں پوری فگر آپ کو دے سکتا ہوں میرے بھائی، اس سے زیادہ ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا. عراق، ایران، سب جگہ ملا ملو کے 80 لاکھ سے 1 کروڑ شیعہ مارا گیا ہے. کہاں کھڑے آج ہم؟ الحمدللہ کہاں کھڑے؟ آج جو آپ زینبیہ کا حال دیکھنے کوئی نہیں جا رہا، تو آپ کیا سمجھتے کربلا میں کیا تھا؟ جا سکتے تھے آپ؟ صدیوں تک نہیں جا سکتے تھے، اور جاتے تھے تو چھپ چھپ کے تقیے میں دور سے زیارت کی بھاگ گئے. آج کیا ہے؟ آج کیا ہے کربلا میں؟ کروڑوں آ چکے، کروڑوں جانے کے لیے تیار بیٹھے. تو اس لیے پریشان نہیں ہوتے. اس سے بڑی بڑی مصیبتیں ہم دیکھ چکے، جھیل چکے. یہ آتے ہیں، اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، جہنم کے راستے پہ چلے جاتے ہیں. ہم الحمدللہ وہیں کھڑے، ہم سے کچھ دور نہیں. اور اطمینان رکھو، میں رہوں نہ رہوں، یقین رکھو کہ بہت جلد زینبیہ میں حاضری ہونے والی ہے. شیعہ یا علی لبیک یار. ابھی تو خبریں، اللہم صلی علی، ابھی تو خبریں باہر نہیں آنے دے رہے نا. آپ کو نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے. باخبر لوگ جانتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ابھی تو خبریں نہیں آنے دے رہے نا باہر. ابھی تو کچھ ذرا سی لیک ہونا شروع ہوئی ہیں تھوڑے دن میں. حالانکہ ابھی سے نہیں ہو رہا، پہلے دن سے ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے کیا ہوتا. اور ہم نہیں لڑ رہے ہیں، یہ بھی بتا دیں آپ. ہم تو ہیں وہاں 13%. ابھی دیکھیے ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے، دیکھتے جائیے. تو اطمینان رکھیں. زینبیہ پہ پہلے بھی پابندیاں رہی ہیں، پھر لگ گئی. کربلا بند رہی، نجف بند رہا ہمارے لیے. ارے ہماری تو ایسا بھی وقت آئے کہ امام رضا کا حرم بھی ہم پر بند ہو گیا تھا، معلوم ہے آپ کو. شاہوں کے دور میں ایک وقت ایسا گزرا. میں جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اس کے لیے چاہیے ہوگا بتانے کے لیے آپ کو. ہوا لیکن ہم نکل آئے، ہم سرخرو رہے. کیوں؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جس کی ضمانت قرآن دے دے، جس کی ضمانت رسول دے دے، جس کی ضمانت علی دے دے. ہر زمانے میں یہ حدیث ہے نا، یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق. تو جب تک قیامت ہے علی والا ہے اور علی کا بغض رکھنے والا بھی ہے. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم ہیں اور رہیں گے، اور آخر بھی ہمارا ہے. والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام بھی ہمارا ہی ہے. اطمینان، بہترین انجام بھی ہمارا ہے. بہترین. اللہم صل. بس ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو. اب یہ ہوا کیا، ایک روایت آج پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اب ٹائم نہیں میرے پاس، کہ کیونکہ ایک ہی حدیث ہے لیکن اور ایک ہی امام نے، امام نسائی نے نقل کی ہے. سلسلے الگ الگ ہیں، سلسلے. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں بھئی یہ حدیث یہاں پہ یہ لفظ ہے، وہاں پہ وہ لفظ ہے، یہاں یحبو کا ہے، وہاں یحبنی ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے جو محبت کرے گا سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، مجھ سے کوئی بغض ہے. دوسری جگہ پر ہے کہ رسول نے ہونا کہ لا یحبو کا، یعنی مخاطب اور اس کی دلیل ہے، مخاطب اور مخاطب کا چل رہا ہے سلسلہ. تو اب وہ ہو جاتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ اچھا ایک ہی حدیث ایک ہی امام نقل کر رہا ہے، اس نے کہا، پھر دوسرے کہہ رہا ہے اس نے کہا، تیسرے کہہ رہا ہے اس نے کہا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، آسان ہے. ہمیشہ کے لیے ایک سادہ سا مثال دیں گے، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. آسان سادہ سی مثال. میری مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، میں نے کوئی واقعہ پڑھا، سب نے سنا اور سب نے ایمانداری سے جا کے نقل کیا باہر. ایک جیسا کر سکتے ہیں؟ بتا دیجئے. نہیں نا، فرق آ جائے گا نا. کوئی طولانی کر دے گا، کوئی مختصر کر دے گا، کوئی لفظ بدل دے گا، کوئی جملے بدل دے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا آپ نے کہا، میں کہوں گا ہاں کہا. فلاں نے نہیں کہا، ہاں میں کہوں گا میں نے کہا. کہے گا ہاں بھائی میں نے کہا. اور وہ یہ کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا. بھائی مفہوم جا رہا ہے نا.
اب یہی سلسلہ آپ کل پیش کر دیں گے، وہ روایت کے کتنے سلسلوں سے ایک ہی روایت آ رہی ہے صرف ایک لفظ کا فرق میں نے بتا دی کہ 4 آدمیوں کو میں ایک جملہ دوں گا، دیکھیے جا کے الگ الگ لفظ کوئی نہ کوئی بدل جائے گا، کوئی بڑا کر دے گا، کوئی چھوٹا کر دے گا، ہے نا ایسا؟ لیکن چاروں یہ کہیں گے کہ حسن ظفر نے کہا تھا، ہے نا؟ آج کل تو جو نہیں کو وہ بھی ہمارے سر پہ لگا دیتے ہیں، لیکن چلو خیر، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب اسی میں یہ ہوا کہ جب حدیث کی ایک اہمیت ہو گئی، جب بہت اہمیت ہو گئی، تو اب اس میں 2 نمبر لوگ شامل ہونا شروع ہو، میرا بھی تو نام آیا بھائی کہیں۔ اب حدیثیں گڑھنے کا رواج شروع ہوا، اور جب حدیثیں گڑھنے کا رواج شروع ہوا تو حدیثوں کے خریدار بازار میں آ گئے، چل بھائی جہاں تو گڑھ رہا ہے کہ میرے لیے بھی گڑھ دے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں بھائی میں نے سنا تھا، فلاں سے سنا تھا، فلاں سنا، فلاں تو مر گئے، فلاں سے سنا تھا، انہیں نے یہ کہا، رسول اللہ نے ان سے یہ کہا، میں نے فلاں سے سنا تھا اور رسول اللہ نے ان سے کہا تھا۔ اب کس کے پاس جائے، وہ تو مر گیا بھائی جس کا تو نام لے رہا ہے، کون تصدیق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں سے کاروبار حدیثوں کا شروع ہوا، تو لاکھوں حدیثیں عالم اسلام میں جعلی پھیل گئیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سیاہ ستہ کے مؤلفین بتا رہے ہیں کہ لاکھوں، 9 لاکھ جعلی حدیثیں، 9 لاکھ جعلی حدیثیں پھیل گئیں۔ اب ان میں سے کسی بیچارے کو مشقت کر کے 4000 نکالنی پڑی، کسی کو 5000، کسی کو 8000، 7500، بس ختم، فنش۔ یعنی اتنی جعلی حدیث۔ بات واضح ہو کہ بس یہی مسئلہ کربلا کے واقعے کے ساتھ ہے، پریشان نہ ہوا کریں، فلاں راوی یہ کہہ رہا ہے، فلاں راوی یہ کہہ رہا ہے، فلاں راوی، ارے بھائی خدا کے بندو، شیعوں کے پاس تھا کہاں؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، نہ لکھ سکتا تھا تاریخ، نہ کوئی بتا سکتا تھا، بس یہ تو وہ حقیقت کو نکل کے آنا تھا نا، سامنے نکل کے آ گئی۔ اب اس میں کہیں جزیات میں فرق ہو جائے تو وہ اس کے اوپر شیعت کا انحصار نہیں ہوتا تھا، اور نہ آج ہے کہ اب کہ جناب وہ ایک سوال مجھے بھیج دیا، بتائیے جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی نہیں؟ تو خدا کے بندے، اس پر شیعت کا انحصار تھوڑی ہے کہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ معیار نہیں ہے۔ کچھ نے لکھا ہے ہوئی تھی، کچھ نے لکھا نہیں لکھی تھی، بات ختم ہو گئی، کیا پریشانی ہے؟ تو جس پہ بھروسہ کر رہا ہے اس کو پڑھ دے رہے ہیں بھائی، ہم تو یہ سب کو آسان سے الفاظ میں بتا دیتے ہیں۔ مثلا جناب اون محمد علیہ السلام، عمر میں فرق ہے نا، کسی نے 12-13 سال لکھ دی، کسی نے 14-15 سال لکھی، کسی کا نہیں، جوان تھے، کیونکہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ خود 55-56 سال کی ہیں کربلا میں، جوان میں، تو کیا فرق پڑ گیا بھائی؟ کون سی قیامت آ گئی؟ اگر ان کو 17-18 سال کے لیے نہیں غلط، کس نے غلط کی؟ کیا غلط کیا؟ تمہیں کیا پتا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ مورخین ہیں، راوی ہیں، جس کو جو روایت ملی اس نے بیچارے نے لکھ دی، وہ لڑنے جھگڑنے کی بات تھوڑی۔ تو ہمارے یہاں بعض اوقات ایک ایسی چیز پہ بحث مباحثہ شروع کر دیں گے جس کا کوئی نتیجہ، یعنی اس پہ شیعت کا کوئی اثر تھوڑی پڑنا ہے۔ اصل واقعہ ہے نا، اون محمد کی شہادت ہے نا، ثانیہ زہرا کے بیٹے ہیں نا، واقعہ پورا موجود، ختم ہو گئی بات۔ میرے لیے تو اتنا کافی ہوتا ہے، تو بھئی احتیاط کا دامن تھام لو اور ایسا راستہ اختیار کرو کہ جو اپنی جان بھی بچی رہے اور لوگوں کو غلط بات بھی نہ پہنچے۔ کیونکہ ایک مجلس مجھے پڑھنی ہوتی ہے، ہمارے کچھ بچیوں کی، بہنوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ جناب اون محمد کی شہادت ضرور پڑھے۔ تو اب ظاہر ہے کل تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت پڑھنی ہوتی ہے آخری مجلس میں ہمیں، اگر زندگی رہی تو آج میں ظاہر انہی کا ذکر کروں گا، 2 بچوں کا۔ تو ظاہر میں ہمیں کبھی بچے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں شہزادے، زینب کے نوجوان شہزادے، کیونکہ نوجوان کا لفظ مجھے میدان میں ملا، اور یہ دشمنوں نے کہا کہ نوجوانوں کی جنگ تو دیکھو کیسے لڑ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اب یہ میرے لیے درمیانی راستہ ہوتا ہے۔ کیسے شہزادے؟ جن کے لیے زینب کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ زینب نے رات بھر بچوں کو سمجھایا تھا میدان میں جانا، سب سے پہلے جانا، دیر نہ کرنا، اور جب بچوں کو تاخیر ہوئی تھی تو بلوایا تھا فضا کے ذریعے، بلا کر غصے میں غیظ میں دیکھ رہی تھی ثانیہ زہرا، غیظ میں، اب تک زندہ ہو، میدان میں نہیں گئے ہو، کب جاؤ گے؟ جب میرا بھائی شہید ہو جائے گا، جب میرا بھائی قتل ہو جائے گا، جب جاؤ گے؟ بچے لرزنے لگے تھے ماں کے سامنے، ہاتھ جوڑ کے آنسو بہ رہے تھے، گریش۔ ماں دے گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، ہم پہ غصہ نہ ہو، خدا گواہ ہے کتنی بار گئے ماموں جان کی خدمت میں، ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے، ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے، آپ اجازت دلوا دیجیے۔ ماں کا غصہ ختم ہو گیا، اچھا یہ بات ہے، فضا ذرا ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے۔ حسین خیمے میں آئے، منظر دیکھا، سمجھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرماتی ہیں، حسین فرماتے ہیں، بہن اون محمد کے میدان میں جانے کی اجازت طلب نہ کرنا مجھ سے،
भला हो सकता है कोई भाई अपनी ही बहन का घर उजाड़ दे, अपनी ही बहन की गोद उजाड़। नहीं भैया, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो भैया। मेरी मजबूरी भी तो देखो। अगर क़यामत के दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछ ली, ज़ैनब अपने ओनो मोहम्मद को बचा लिया, मेरा हुसैन कत्ल हो, मैं क्या जवाब दूं? ऐसे इजाजत ली है सानिया ज़हरा ने अपने बच्चों के लिए, दोनों बेटों के लिए। और दोनों बेटे जब बाहर निकले हैं हथियार सजाकर, एक को हुसैन ने सवार कराया, एक को अब्बास ने, और दोनों की सवारियों के दरमियान में अली अकबर दोनों हाथों से एक एक बाग थामे खड़ा है, अपने भाइयों को सवार करा रहा है, रुखसत करा रहा है। बड़ी हसरत से देखा है अब्बास ने दोनों शहजादों को, शहजादों ज़रा ध्यान से, आकाज़ादों ज़रा ध्यान से। और बच्चे मुस्कुरा के देखते, चचा अपने मामू अब्बास को, मामू आप ही के तो शागिर्द हैं, बस आप हमारी जंग देखिएगा। और वाकई ज़ैनब के लाडलों ने हक अदा कर दिया। एक एक करके आते रहे लोग, और किसी को एक भाई, किसी को दूसरा भाई जहन्नम पहुंचाता रहा। आखिर दस्तों ने मिलकर हमला किया, ज़ैनब के शेरों ने भी हमला किया। ऐसा हमला किया कि जो सामने दस्ते थे वो दौड़ना शुरू हुए, भागना शुरू हुए। माँ की वसीयत याद है, पिसरे सात को कत्ल कर देना, मेरा भाई बच जाएगा। दोनों शेर ज़ैनब के पहुंच गए पिसरे सात के खेमे पे, मगर वो मलून पुश्ते खेमा से निकल के फरार हो गए। चिल्लाता जाता है, दो नौजवान तुम्हारे काबू में नहीं आते। अब भागते हुए सिपाही कहते हैं, तुझे मालूम है कौन है? हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। देख तो सही, ऐसा लगता है जैसे हैदर कर्रार लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जाफर तैयार मैदान में आ गए। समझ गया मेरी फौज इनका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा ऐसा करो, चारों तरफ से घेर लो, करीब ना जाओ। तीर अंदाजों को हुक्म दिया, तीर अंदाज सब जमा हो जाओ, चारों तरफ से तीर बरसाओ। अब बच्चे मैदान में हैं, सामने लड़ने वाला तो कोई नहीं। रख लिया तीरों पर तीर अंदाजों ने, खुद सही जिरा सही, लेकिन कितनी जगहें ऐसी होती हैं जहां से तीर घुस गए। और तीरों से छलनी हुए दोनों शहजादे ज़ैनब के। बस उस वक्त इसने हुक्म दिया कि दस्ते दाखिल हो जाओ, दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। बड़ी कोशिश की दोनों भाइयों ने साथ रहने की, लेकिन जख्मों से चूर थे, साथ न रह सके। पहले छोटा भाई गिरने लगा घोड़े से, गिरते गिरते बड़े भाई को आवाज दी, भैया मेरी खबर ले, मैं चला। भाई कैसे जवाब दे, वो तो खुद जख्मों से चूर था। जब बड़ा भाई घोड़े से गिरने लगा तो गिरते गिरते आवाज दी, या खाला हो अद्रिक, मामू हमारी मदद को आइए, हमें अपनी जान कुर्बान कर। हुसैन पुकारते हुए दौड़े, मेरे बच्चों में आ रहा हूं, मेरे शहजादों में आ रहा हूं। अब्बास भी साथ हैं, अली अकबर भी साथ हैं। फिजा ने खेमों में खबर दी, बीबियों जमा हो जाओ, सानिया ज़हरा के खेमे में उसके शहजादे आ रहे। और सानिया ज़हरा का ये आलम है कि सजदे शुक्र में माबूद इस कनीज की कुर्बानी कबूल कर ले। एक हुसैन के हाथों पर है शहजादा, एक अब्बास के हाथों पर है शहजादा। लाए गए खेमे में दोनों जख्मी बच्चे, बीवियां रो रही हैं। सानिया ज़हरा ने गौर से देखा, अभी जब बच्चों में रमक जान बाकी है। फिजा कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे कि मैं अपने बच्चों से दो बातें कर लूँ। इंतज़ाम हुआ, सानिया ज़हरा दरमियान में बैठ गई, एक हाथ ओन के सीने पे, एक हाथ मोहम्मद के सीने पे। इतना खून बच्चों का बह चुका कि ताकत नहीं है कि हाथ उठाकर अपनी माँ का हाथ थाम लेते। बड़े वक़ार और इत्मीनान के साथ सानिया ज़हरा ने पूछा, मेरे बच्चों किस हाल में हो? बड़े भाई ने आंखें खोली, सलाम किया, मादरे गिरामी हम पहुंच गए थे पिसरे सात के खेमे पे, लेकिन वो मलून पुश्ते खेमा से निकल के भाग गया। आप राजी तो हो गई ना? छोटा भाई कहते हैं, अम्मा खुदा गवाह है, पानी को आंख उठा कर भी नहीं दे। आपने दूध तो बख्श दिया,
آپ راضی تو ہو گئی. ارے یہی زینب عصر عاشور کے بعد کبھی ماں زہرا کا کردار ادا کرے گی، کبھی حسین بنے گی، کبھی عباس بن کر پہرا دے گی، کبھی بو تراب بنے گی، لیکن سب کچھ ہے زینب کربلا میں. اون و محمد کی ماں بھی تو ہے نا، ماں بھی تو ہے. بس اپنے بچوں کی یہ گفتگو سنی، زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. کبھی سر رکھتی تھی اون کے سینے پہ، کبھی محمد کے سینے پہ، رو رو کے پکارتی تھی، رو رو کے کہتی جاتی تھی میرے بچوں، میرے لاڈلو، میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے شیروں، تم نے ماں کو راضی کر دیا، تم نے زینب کو اس کی ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. اللہ گواہ ہے میں نے تمہیں دودھ بخش دیا. 2 جملے اور سن لیجئے. واقع کربلا تمام ہوا، زینب کے حکم پر گھر ملا رونے کے لیے. روایت کے مطابق لوٹا ہوا مال واپس کیا گیا، سرہائے شہداء واپس کیے گئے. شامی عورتیں آتی تھیں، ایک ایک سر کے پاس جاتی تھیں، جو بی بی وہاں ہوتی تھی اس سے پوچھتی تھی تیرا کون؟ کوئی کہتی تھی میں قاسم کی ماں، کوئی کہتی تھی میں علی اکبر کی ماں، کوئی کہتی تھی میں عباس کی بہن. سب بتاتے تھے. حتیٰ کہ کوئی ننھے سے بچے کو سر کو لے کر بیٹھا تھا تو وہ بھی کہتا تھا میں فاتح کربلا علی اصغر کی ماں. سب کو پرسہ دیتی تھی. زینب کے پاس بھی ایک سر تھا، اس سے بھی پوچھا تھا کون؟ کہا میرا ماجایا حسین جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا. یہ شامی عورتیں سب کو پرسے دے رہی تھی. دیکھا 2 سر رکھے ہیں، کوئی رونے والا نہ تھا. 2 سر ایسے تھے جن کا کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا. شامی عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی ماں دنیا میں نہیں. آؤ ہم مل کر ان بچوں کا ماتم کریں. بس اتنا سننا تھا. زینب دوڑی ہیں، دونوں سر اٹھا کے کلیجے سے لگا کر کہتی ہے بیبیوں ایسا نہ کہو، ان دونوں کی دکھیاری ماں زینب زندہ ہے، لیکن کیا کرے، اپنے بچوں کا ماتم کرے یا زہرا کے لال کا ماتم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. اراکین دست امامیہ سے گزارش ہے کہ فرش ذبح کے نوحہ خوانی و سینہ زنی برپا کریں.